بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے، ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے سقوفی جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا واقعہ پیش آیا۔ سقوفی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک سچا صحابی ہے، آپ کا ساتھی ہے۔ حدیث میں منقول ہے کہ سقوفی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے سخت رنج ہے، یعنی دکھ ہے۔ فرمایا رنج کا باعث مطلب تکلیف کا کیا باعث ہے؟ مولا نے فرمایا عرض کیا خدائے تعالیٰ نے مجھے بیٹی عنایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا ہے سقوفی زمین اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ مولا فرماتے پہلے تو زمین اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار، دوسرا خدا روزی دینے کے لیے تیار ہے۔ تیری عمر کا ایک لمحہ اس کی عمر میں شامل نہ کیا جائے گا، یعنی تیری عمر میں سے اس کو عمر نہیں دی جائے گی۔ تیری مقرر کردہ روزی کا کوئی دانہ وہ کھا نہ لے گی، مطلب تیرے حصے کا بھی وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ پھر افسوس کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا فاطمہ۔ حضرت نے 2 مرتبہ آہ آہ کر کے دست مبارک اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور یہ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اولاد کے بارے میں جو ماں باپ کے ذمے ہے یہ ارشاد کیا ہے کہ اگر بیٹا ہو تو باپ کا یہ کام ہے کہ خوبصورت اور نیک سیرت اور یہ اس کے لیے مقرر کرے، نیک سیرت داعیہ اس کے لیے مقرر کرے، یعنی جو دودھ پلانے والی ہے وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہو، نام اس کا اچھا رکھے، قرآن مجید پڑھائے، اس کا ختنہ کرے، تیرنا سکھائے یعنی تیراکی سکھائے۔ یہ بیٹے کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اور بیٹی کے حقوق میں یہ ہے کہ ان باتوں کی نگرانی ماں کے ذمہ ہے کہ داعیہ اس کے لیے اچھی مقرر کرے، ماں اور نام اس کا اچھا رکھے، سورۃ نور اسے یاد کرائے اور سورۃ یوسف اسے نہ پڑھائے، اوپر کا مکان اسے رہنے کے لیے دے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے شوہر کے گھر اسے بھیج دے، یعنی اس کی شادی جلد از جلد کر دے۔ پھر فرمایا کہ جب تو نے اپنی بیٹی کا نام، مولانا پھر سقوفی کے ساتھ مخاطب ہوئے، جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو خبردار نہ کبھی اسے گالی دینا، نہ برا بھلا کہنا، نہ مارنا۔ اس حدیث میں، اس واقعہ میں مولا نے بچی کے بھی حقوق اور بچے کے بھی حقوق دونوں مختصر اور جامع بیان فرمائے ہیں۔ اور اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جائے تو اس کو جھڑک نہ دی جائے، مارا نہ جائے۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔